السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم محمد یاسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سرویا ہربل چینل۔ اس چینل کے توسط سے آپ ہیلتھ اور فٹنس کے متعلق رہنمائی حاصل کریں گے۔ میرا زیر نظر موضوع کیٹون باڈیز ہے۔ کیٹون باڈیز کیا ہیں اور اگر یہ جسم میں بڑھ جائیں تو اس کا جسم کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جب شوگر کا مریض شوگر نیل ٹیبلٹس ایلوپیتھک میڈیسن کا باکثرت استعمال کرتا رہتا ہے اور ساتھ میٹھی چیزیں بھی کھاتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے جسم میں اس کے گلوکوز کے ساتھ کیٹون باڈیز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جب شوگر کا مریض کثرت گوشت خوری کرتا ہے تو اس سے بھی جسم کے اندر کیٹونز باڈی بڑھ جاتے ہیں۔ کیٹون باڈیز کیا ہیں؟ اگر یہ جسم میں بڑھ جاتے ہیں تو جسم میں کیا کنڈیشن پیدا ہوتی ہے؟ کیٹون باڈیز جب بڑھتے ہیں تو خون میں الکلی پلس تیزاب کا لیول ان بیلنس ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسیڈوز کی علامت پیدا ہوتی ہے۔ گلوکوز جب جسم میں زیادہ انٹیک کی جاتی ہے، کاربوہائیڈریٹ اور دوسری میٹھی چیزیں جب شوگر کا مریض کھاتا ہے تو اس کے اندر جو شوگر کا جو گلوکوز کا لیول جو ہوتا ہے وہ زیادہ انکریز کر جاتا ہے، اور جب شوگر کا مریض بھوکا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کیٹون باڈی کا بڑھنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب شوگر کا مریض میٹھی چیزیں زیادہ کھاتا ہے تو گلوکوز کے زیادہ بڑھنے کے ساتھ اس میں جو چربیلے اجزاء ہوتے ہیں جسم کے اندر، جو فیٹس ہوتی ہیں وہ ڈیزولو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ فیٹس کے ڈیزولو ہونے سے آگے اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس کے اندر کیٹون باڈی پیدا ہوتے ہیں، اور جب شوگر کا مریض بھوکا ہوتا ہے تو بھوکا رہنے سے جو جگر کے اندر سٹور جو گلائکوجن ہوتا ہے وہ گلوکوز میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے گلوکوز میں چینج ہونے سے اور چربیلے جو اجزاء نکلتے ہیں، یعنی کہ فیٹس کے جو اجزاء نکلتے ہیں، ان کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں بھی کیٹون باڈی پیدا ہوتے ہیں۔ کیٹون باڈی کے مسلسل بڑھنے کے ساتھ اس کو گردے جو ہیں اس کا جسم سے اخراج کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جب جسم سے اس کا اخراج بند ہو جاتا ہے بذریعہ گردے تو یہ خون کے اندر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ خون کے اندر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیں تو اس سے بہت پیچیدہ امراض، اس سے بھی بڑے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کیٹون باڈی ایک تیزابی مادہ ہے۔ کیٹون باڈی ایک تیزابی مادہ ہے۔ یہ جسم میں الکلی پلس تیزاب کا ان بیلنس ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی علامات میں درجہ ذیل علامات شامل ہیں: آپ کے پیشاب میں گلے ہوئے پھلوں جیسی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اگر جسم میں کیٹون باڈی اور مزید بڑھ جائے تو پھر آپ کی سانس میں بھی گلے ہوئے پھلوں جیسی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیٹون باڈی بڑھ گئے ہیں۔ معدے میں پیپٹک السر کے نتیجے میں بھی کیٹون باڈیز بڑھ جاتے ہیں۔ کسی بھی رد عمل کے طور پر آئے تو جسم میں کیٹون باڈیز بڑھ جاتے ہیں۔ کیٹون باڈیز کا بڑھنا ایک اور بھی علامات ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور کے ساتھ بہت زیادہ پیشاب کا اخراج بھی ہوتا ہے تو یہ بھی کیٹونز بڑھنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیٹونز باڈی اگر بہت زیادہ بڑھتے ہیں تو کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں؟ کیٹونز باڈی اگر جسم کے اندر بڑھتے رہتے ہیں تو جسم میں بے ہوشی کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، سستی بہت زیادہ رہنے لگ جاتی ہے۔ شروع میں سستی رہنے لگ جاتی ہے، اس کے بعد کی بے ہوشی کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، اور آخر خدا نخواستہ کسی کو کوما کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج بالغذا جاننے کے لیے کہ اس کا علاج بالغذا کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو الکلی والی اور فائبر والی غذاؤں کا استعمال باکثرت کرنا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو الکلی والی اعصابی چیزیں جو اس سکرین پر آپ کو نظر بھی آئیں گی، آپ اس کا استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک کپ چائے میں ایک گلاس پانی ڈال کر استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کو چھان لینا ہے۔ جب آپ نے ایک کپ چائے بنانی ہے تو اس میں آپ نے ایک گلاس پانی کا ڈالنا ہے، تو اس کو چھان کر پی لینا ہے آپ نے۔ جب آپ پئیں گے تو آپ ایلوپیتھک میڈیسن سے بھی زیادہ پیشاب آور جو میڈیسن ہو اس سے بھی جلدی آپ کو کھل کر ایک پیشاب آئے گا، اور آپ کے کیٹون باڈی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔
ये अमल आपने हफ्ते में 3-4 दफ़ा करना है। इससे आपका पेशाब तो एक दफ़ा खुल के आएगा और जिस्म में हल्की सी कमज़ोरी भी होगी। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने जिस्म में बढ़े हुए कीटोन बॉडीज़ को आपने जिस्म से अखराज करवाना है, जो कि आपके लिए कि जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक है। कीटोन बॉडी जो होती है उसके लिए आपको टेस्ट जो करवाना पड़ता है, ये होता है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। उसमें ये आपका वैल्यू आती है कीटोन बॉडीज़ की और दूसरे भी चीज़ें होती हैं, तो इससे पता लगता है कि आपके जिस्म में कीटोन बॉडीज़ बढ़े हुए हैं या कम हैं। अगर जिस्म में कीटोन बॉडी बढ़े हुए हैं तो आपको फिर एहतियात की ज़रूरत है। और जो आपको मैंने असाबी चीज़ें बताई हैं, अगर आप असाबी चीज़ों का जो बताई हैं मैंने, और इस गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने इसका चार्ट वगैरह दिया था और अभी भी आपको चार्ट स्क्रीन पर नज़र आएगा, तो आपने इस चार्ट का इस्तेमाल करना है, इन अग़ज़िया का इस्तेमाल करना है, तो आपके जिस्म में कीटोन बॉडी जो हैं वो आप वापस अपनी लेवल पे आ जाएंगे। तो जब जिस्म पे लेवल पे आएंगे तो फिर शुगर का पेशेंट का इलाज भी बहुत आसान हो जाता है और वो आसानी के साथ रिकवर भी करता है। इसके साथ आपको सुबह की सैर भी करनी है। सुबह की सैर आपने करनी है और ये 2-3 मील तक आपने सुबह की सैर करनी है। अगर सुबह की सैर करते हैं तो आपको जिस्म को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है, जो पूरे दिन में ऑक्सीजन इतनी मकदार नहीं होती जितनी सुबह के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से फ़िज़ा में मौजूद होती है। इस ऑक्सीजन का फ़ायदा उठाएं और सुबह की सैर 2-3 मील करने का मामूल बनाएं। इससे आपके जब तलवे ज़मीन पर लगते हैं, आप जब चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो आपके पैदल चलने के साथ ही जिस्म के अंदर आपके इंसुलिन का पैदा हो जाती है। यानी कि अगर आप 1 मील पैदल चलते हैं तो आपके 1 यूनिट इंसुलिन का पैदा होता है। जिस तरह इंसुलिन के जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू के लिहाज से अगर आप हर रोज़ 2-3 मील तक भी चलते हैं तो आपके इस अमल के नतीजे में आपके जिस्म में इंसुलिन की इतनी मकदार पैदा हो जाती है कि आप अगर इसके साथ मीठी ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल बंद कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपको बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इसके लिए भी मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको एक ऐसा आपको रोटी में जो आटे में जो मुख्तलिफ चने का आटा और जो मुख्तलिफ चीज़ें मैंने बताई ऐड करने वाली, उसका चार्ट भी सेंड किया था, स्क्रीन पे दिखाया था। तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं और इस ज़िद्दी और ढीठ मर्ज़ जो है शुगर से आप निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस पे थोड़े महीनों तक भी अगर आप अमल करते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला शुगर जैसे ज़िद्दी मर्ज़ से जान छुड़ा सकते हैं और आपकी शुगर अपने लेवल पे आएगी, आपके जिस्म में ताकत आएगी, आपके पट्टे मजबूत होंगे। मेरा चैनल सुरैया हर्बल चैनल है, प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक भी कीजिए। शुक्रिया।